میں کیوں ازمیر بھائی سے شادی کروں؟ وہ تو بیوہ ہے نا، وہ معصومیت سے بولی تو سب اپنی ہنسی روکنے لگے، جبکہ ازمیر غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اس کی پہلی بیوی شادی کے 1 ہفتے بعد بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ اسے دوسری شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آغا جان وارث کے لیے اس کی شادی اپنی یتیم پوتی سے کروا رہے تھے۔ میں اس بے وقوف سے شادی نہیں کروں گا، وہ غصے سے بولا، لیکن آغا جان نے مجبور کر کے شادی کروا دی۔ وہ روم میں آیا تو ایزا دلہن بنی بیڈ پر رنگ برنگے ٹیڈی بیئر لیے کھیلنے میں مصروف تھی۔ ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتے، ارے غضب ہو گیا، یہ کیسا غضب ہو گیا؟ مسرت چچی نے کال سنتے ہی واویلا مچا دیا تھا۔ ان کی چیخیں سن کر سب دوڑتے ہوئے باہر آئے تھے۔ کیا ہوا مسرت، سب خیریت ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ تائی دوڑتی ہوئی آئی تھیں اور انہیں فرش پر سر پیٹتا دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ ہماری بہو شازیہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ مسرت کیا ہو گیا ہے؟ کس نے یہ مذاق کیا ہے؟ شازیہ کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، وہ کیوں گھر چھوڑ جائے گی؟ کسی نے بیوقوف بنایا ہے۔ تائی امی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ نہیں بھابھی، یہ سچ ہے، مسرت چچی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے میرے خدا، یہ کیا غضب ہو گیا؟ بھلا کیا کمی ہے میرے بچے میں؟ اور شادی کے دن تو بڑی خوش تھی، وہ بھی زمین پر ڈھہ گئیں۔ ممانی خود کو سنبھالیں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے ماتم برپا کیا ہے جیسے وہ مر گئی ہے۔ راشد نے ان لوگوں کو آ کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ ارے مر جاتی کمبخت، یوں خاندان کا منہ کالا نہ کرتی، کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ وہ شازیہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ مر گئی ہے وہ، ازمیر کی آواز پر سب ساکت رہ گئے۔ مر چکی ہے؟ گھر سے تو وہ 2 دن پہلے ہی نکلی تھی، عائشہ خالہ نے خبر صبح دی، میں نے اس لیے نہیں بتایا، سوچا اسے واپس لے آؤں گا، مگر کچھ دیر پہلے خبر ملی ہے کہ لاہور جاتے ہوئے کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں اس کی دوست بھی تھی جو زخمی ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ہے۔ ازمیر نے جیسے ہی خبر سنائی، گھر میں واویلا پڑ گیا۔ ساری عورتوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب کہاں ہے وہ کمبخت؟ آغا جان چلتے ہوئے ان تک آئے۔ 2 گھنٹے پہلے نکلے ہیں، صبح تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ ازمیر اس گھر کا واحد پوتا تھا جس میں پورے خاندان کی جان تھی، کس لیے وہیں دفنا دیتے؟ کیا ضرورت تھی اس منحوس کو یہاں لانے کی؟ تائی امی نے چیختے ہوئے کہا۔ بس کرو بہو، جن کو نہیں پتا کہ اس گھر کی عزت پامال ہوئی ہے، انہیں بھی بتانا چاہتی ہو؟ آغا جان نے غصے سے کہا، اور خبردار، جو یہ بات باہر نکلی اس کی بھی لاش نکلے گی۔ آغا جان نے سب کو وارن کرتے ہوئے کہا، تدفین کا انتظام کرواؤ اور باقی برادری کو خبر کرو کہ شاہ خاندان کی بہو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ آغا جان نے اپنے بڑے بیٹے کو حکم صادر کیا۔ جی آغا جان، سب ہو جائے گا، ارسلان شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنے باپ کو اندر لے گئے۔ اس بے غیرت کے لیے خبردار، جو کوئی رویا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شوہر اور سسر کے جاتے ہی تائی امی نے سارے گھر کے افراد کو سختی سے منع کیا۔ اس گھر میں اگر آغا جان اور ازمیر کے علاوہ کسی کی چلتی تھی تو ان کے بعد تائی امی تھیں۔ گھر کی ساری عورتیں تو ان کے کہنے پر چلتی تھیں، جبکہ مرد حضرات اپنی کرتے آئے تھے۔ تائی امی سے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، خاص کر ان کا اپنا بیٹا ازمیر، جو بالکل اپنے دادا پر گیا تھا۔ بہت ہی اکڑو اور غصے والا تھا، کوئی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ اتنا سخت طبیعت انسان مانا جاتا تھا۔ شمائلہ آپ بھی ایک بات تو بتائیں، ایزا نے بڑی معصومیت سے اپنی تایازاد کزن سے آ کر کہا۔ پوچھو، وہ کافی بناتے ہوئے بولی۔ یہ ازمیر بھائی تو اتنے دکھی بھی نہیں ہیں شازیہ بھابھی کے مرنے پر، پھر تائی امی کیوں بار بار کہتی ہیں ہائے میرے بچے کو کتنا دکھی اور اکیلا کر گئی؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ کٹنگ بورڈ پر سبزی چاپنگ کرتے ہوئے رونا کو بے ساختہ ٹھسکا لگا اور وہ اپنی ہنسی کو دبا گئی۔ بس کرو لڑکی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ امی دوسروں کے سامنے تو یہی کہیں گی نا۔ ظاہر ہے باقی خاندان والوں کو تھوڑی پتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے، جو ہم نے سوگ نہیں کیا۔ شمائلہ نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ سنو، یہ بات کہیں ازمیر کے آگے نہ کہہ دینا، یہ نہ ہو کہ سارا غصہ تم پر نکال دیں۔ اسکا نے چھوٹی بہن کو وارن کیا۔ نہیں بھائی، مجھے تو وہ کچھ کہہ بھی دیں تو فرق نہیں پڑتا مجھے، ایزا نے نخرے سے کہا تو اس کی بہن نے سر پر زور کی چپت مار دی۔ شرم نہیں آتی؟ اب تک بچکانا باتیں، بڑی ہو جاؤ اب، وہ چڑھ کر کہنے لگی۔ کیا ہے یار، آپ تو بات بھی نہیں کرنے دیتی، ایزا نے منہ بسور کر کہا۔ چھوڑو اسے، بچی ہے۔ شمائلہ نے ہمیشہ کی طرح ایزا کا دفاع کیا۔
جاؤ یہ کافی ازمیر بھائی کو دے آؤ۔ شمائلہ نے اسے ٹرے پر کپ رکھ کر دیا۔ اب کوئی نقصان نہ کر دینا ورنہ ازمیر بھائی تمہیں بیسمنٹ والے کمرے میں بند کر دیں گے۔ رونا نے ہنسی چھپا کر کہا، جی نہیں، وہ ایسے بھی نہیں ہیں۔ ایزا نے منہ بنا کر کہا اور چلی گئی۔ تینوں اس کی بے وقوفی پر ہنسنے لگیں۔ رونا کچھ تو خیال کرو، ویسے ہی وہ عقل سے پیدل ہے اور تم مزید اسے پاگل بنا کر چھوڑو گی۔ اسکا نے تیکھے لہجے میں کہا، ویسے تو اس گھر میں اتنی لڑکیاں ہیں جو ساری کی ساری تیز بھی ہیں، مگر ایزا کو ان سب میں رہ کر بھی کچھ عقل نہیں آئی۔ رونا نے پھر سے مذاق اڑایا تو شمائلہ نے آنکھیں دکھائیں۔ شمائلہ ان سب میں بڑی تھی، جس کی شادی اپنے ماموزاد سے ہو چکی تھی اور اس کی چھوٹی بہن رونا کی بھی منگنی ہو چکی تھی اپنے خالہ زاد سے۔ اسکا کا بھی چند سال پہلے نکاح ہو چکا تھا اپنے ایک دور کے کزن کے ساتھ۔ ساری لڑکیاں ہی اس گھر کی بکڈ تھیں سوائے ایزا کی۔ شادی ہو جائے گی تو عقل آ جائے گی، شمائلہ نے دھیمے لہجے میں کہا، جیسے آپ کو آ گئی تھی۔ رونا نے مذاق اڑایا تو شمائلہ نے اسے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ وہ دوڑ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ ازمیر بھائی، آپ رو رہے ہیں؟ ایزا نے کمرے میں آتے ہی بے ساختہ کہا۔ وہ ٹیشو پیپر سے ناک رگڑ رہا تھا، جسے دیکھ کر ایزا کو لگا کہ وہ رو رہا ہے۔ ازمیر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو ہاتھ میں کافی پکڑے کھڑی تھی۔ بنا نوک کیے اندر چلی آئی ہو، کچھ عقل ہے یا نہیں؟ وہ درست لہجے میں بولا۔ ایزا نے یکدم منہ پھلایا۔ میں نے کیا کیا؟ مجھے کیا پتا کہ یہ آپ کا سیکریٹ ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، ایک دونگا کھینچ کر ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ازمیر نے ہاتھ اٹھا کر دانت پیسے۔ ایزا بڑبڑا گئی، جس کی وجہ سے کپ سے ذرا سی کافی چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری۔ وہ بے ساختہ کر آئی، ہاتھ جلا دیا۔ وہ رونے لگی۔ کیا ہاتھ جلا دیا؟ وہ حیرت سے آگے بڑھا اور فوراً اس کے ہاتھ سے ٹرے لیا۔ لاؤ دکھاؤ۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جیسے ہی لیا، وہ مزید چلائی، میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، بس کرو، 1 منٹ دیکھنے تو دو۔ ازمیر نے تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ سنبھال کر رکھتی، ہاتھ کیسے جلایا؟ اس نے یکدم دراز سے مرہم نکال کر لگایا۔ آپ کی وجہ سے جل گیا، آپ نے مجھے ڈانٹا اور ہاتھ بھی اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے منہ بسورے کہنے لگی، تو بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ وہ ترکی بترکی بولا، مگر ازمیر کا لہجہ اب تک درست تھا۔ تو شازیہ بھابھی اتنی پیاری تھیں، مجھے تو بہت پیار کرتی تھیں۔ ایزا کی بات پر ازمیر نے بے ساختہ تیکھی نظروں سے گھورا۔ میں آغا جان کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا اور ہاتھ بھی جلایا میرا، وہ ہونٹ چڑھا کر کہہ رہی تھی۔ خبردار جو آغا جان سے کچھ کہا۔ اس نے مرہم کو میز پر پٹخ کر اسے دھمکی دی، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ویسے ہی سب کو غلط فہمی ہے کہ شازیہ کے عشق میں برا حال ہے، یہ اسے یقین میں بدلے گی، وہ بڑبڑایا تھا۔ پر خیر یہ تو بے وقوف ہے، باقی سب، وہ تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ اندھے ہیں۔ ازمیر نے بیزاری سے بلیک کافی اٹھا کر پینی چاہی، مگر ٹھنڈی ہو چکی تھی، جو اس نے نزلے زکام کی وجہ سے بنوائی تھی۔ بس اب شادی کر لو۔ کب تک سوگ مناؤ گے؟ آغا جان نے فیصلہ سنایا۔ میں کسی سوگ میں نہیں، بس مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنے لہجے کو قابو کرتے ہوئے بولا، شادی نہیں کرو گے تو اس خاندان کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ وہ کھردرے انداز میں بولے، وہ تو چل چکی، شمائلہ بھی تو آپ کی پوتی ہے اور باقی لڑکیوں کی بھی شادیاں ہونے والی ہیں۔ ازمیر نے اپنا تبصرہ کیا، بند کرو اپنی بکواس، ان کے بچے اپنے باپ دادا کی نسل بڑھائیں گے۔ آغا جان نے اس کی بات کاٹی، میرا پوتا بیٹھا ہے، اس کے ہوتے پوتیاں وارث دیں گی۔ یہ بات تب بنتی جب تم بھی نہ ہوتے۔ وہ لاجواب کرنے کی کوشش میں تھے، مگر ازمیر سے بات کرنا بھی آسان نہ تھا۔ تو سمجھ لے میں نہیں ہوں، وہ ترکی بات ترکی بولا۔ شرم کرو، ایک پوتے کے ہوتے اب اس گھر کو عورتوں کے حوالے کر دوں؟ اپنی ماں کے فیصلے سنے ہیں، ایک الگ عورتوں کی پارٹی ویسے ہی بنا لی ہے، اس کے بعد تو ہمیں گھر میں کھانے تک کو نہیں ملے گا۔ آغا نے اس کی ماں پر تبصرہ کیا۔ ازمیر بھی جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ اس گھر کی عورتیں بہت چال ساز تھیں۔ ایسا سے شادی کر لو۔ کیا ہو گیا ہے آغا جان؟ میں اس بچی، وہ بے ساختہ بولا، دل ملا کر بولا، وہ بچی ہے۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما کرتے اپنی بات مکمل کی۔ بچی؟ نہیں تو 19 سال کی ہے، اور شادی کے بعد لڑکیاں جلد بدل جاتی ہیں۔ وہ اطمینان سے بولے، وہ 19 سال کی ہے، مگر اس میں عقل 10 سال کی بچی جتنی بے عقل ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ میری یتیم پوتی کو کون اپنائے گا، کون سنبھالے گا؟ وہ بھی جذباتی ہو گئے۔ یعنی آپ صرف اپنی پوتی کا سوچ رہے ہیں، میری کوئی فکر نہیں؟ وہ حیرانی سے بولا، فکر تمہاری اس لیے کم ہے کیونکہ تم لڑکے ہو،
وہ لڑکی ہے، وہ بھی بن ماں باپ کی بچی ہے۔ حالانکہ تمہاری چچی سے ازکا جتنا ہی پیار کرتی ہے، کبھی ستیلی ماں نہیں بنی، مگر دیکھو تربیت میں کچھ تو فرق ہوگا نا، جو اب تک جھلی ہے۔ جبکہ بڑی بہن ازکا کتنی سلجھی ہوئی ہے، برسوں جو دل میں بات چھپائے بیٹھے تھے آج آغا جان کی زبان پر آ گئی۔ ان کا چھوٹا بیٹا ابراہیم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ حج کرتے ہوئے زیادہ بھیڑ میں شہید ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایزا یتیم ہو گئی، مگر اس کی ستیلی ماں چچی جان نے کبھی فرق نہیں کیا، اپنی بیٹی ازکا جتنا ہی پیار دیا تھا، پر توجہ کی پھر بھی کہیں تو کمی تھی، جو ایزا ذرا سی جھلی تھی۔ آغا جان کو اس بات کی فکر تھی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آپ کی مرضی ہے کہ میں اسے گود لے کر اس کی پرورش کروں، جسے بات کرنے تک کی تمیز نہیں، میں اسے کیا سنبھالوں گا؟ مجھ میں اتنی برداشت نہیں ہے آغا جان۔ وہ برہم ہو گیا۔ یہی تو اصل وجہ ہے، تم میں صبر آ جائے گا اور اس میں عقل، دونوں کی زندگی سنور جائے گی میری جان۔ وہ منت کرنے لگے، اس کا رشتہ اپنے کزن عرش سے کیوں نہیں کر دیتے؟ ازمیر اب تک ڈٹا ہوا تھا۔ بس بہت ہوا، میں تمہیں پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تم اوور ہو رہے ہو۔ اب سنو، فیصلہ ہو گیا، تم ایزا سے شادی کرو گے، یہ طے ہے۔ آغا جان نے دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا۔ ازمیر غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھا آغا جان کے کام، مجھے خبر ہی نہیں اور میرے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ تائی امی نے خفگی سے کہا، کچھ غلط نہیں کیا، اور ویسے بھی ازمیر نے ان سے ہاں کہہ دیا ہے، اب کوئی واویلا نہ مچا دینا۔ ارسلان شاہ نے تیزی سے اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، دیکھا، میری جائز بات پر بھی آپ کو برا لگتا ہے۔ حالانکہ مجھے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو اس بات سے اعتراض ہے کہ میں بھی ازمیر کی ماں ہوں، میرا بھی حق ہے اس پر۔ وہ جواباً تن کر کہنے لگی، آپ اور آپ کا بیٹا مجھے بولنے کا حق ہی نہیں دیتے۔ وہ غصے سے کہنے لگی، ارے یار، تم کیوں سمجھتی ہو کہ مجھ سے پوچھ کر انہوں نے یہ طے کیا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بے خبر ہوں۔ آغا جان اور ازمیر نے مل کر فیصلہ کیا ہے۔ اب بتاؤ، میری پہلے کبھی سنی ہے کسی نے؟ ارسلان شاہ نے فوراً لہجہ بدل کر بات کی، جانتے تھے تائی امی ایسے پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ہاں تو یہی بات پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ وہ اسی کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگیں، بس غلطی ہو گئی، آپ بھی نہ۔ وہ ان کا منہ ٹھیک کرنے لگے۔ دونوں باہر آ گئے۔ چچی بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھا بھابھی، آغا جان نے مجھ سے پوچھے بنا بچی کا رشتہ طے کر دیا۔ اب انہوں نے تبصرہ شروع کیا تو ساری لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ میں کیوں ازمیر بھائی سے شادی کروں؟ وہ تو بیوہ ہے نا۔ ایزا معصومیت سے بولی تو سب اپنی ہنسی روکنے لگے۔ ارے بیٹا، خوش قسمتی سمجھ لے، سب سے چھوٹی ہو کر اس گھر کی بڑی بہو بننے والی ہے، چچی نے پیار سے کہا۔ تو چھوٹی بہو کون ہے؟ آپ؟ ایزا نے بے ساختہ پوچھا۔ سب لڑکیوں کی ہنسی گونج اٹھی۔ ارے میری جان، ہم تو اس گھر کی چھوٹی بہویں کہلائیں گی، تم تو اس گھر کی راجکماری ہو۔ تائی امی نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کہا، تو ازمیر بھائی میرے راجکمار ہوں گے؟ مگر ان کی پہلی محبت تو شہید ہو گئی۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھی کہ سب نے ایک بار پھر ہنسی پر قابو پایا، جبکہ دور کھڑا ازمیر اس کی باتیں سن کر غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اس کی پہلی بیوی شادی کے ایک ہفتے بعد بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ اسے دوسری شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آغا جان وارث کے لیے اس کی شادی اپنی یتیم پوتی سے کروا رہے تھے۔ میں اس بے وقوف سے شادی نہیں کروں گا، وہ غصے سے بولا، لیکن آغا جان نے مجبور کر کے شادی کروا دی۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی وصیت ہوگی کہ میری میت پر تم نہیں ہوگے، اور میں اب سے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑوں گا۔ آغا جان نے چھڑی دکھاتے ہوئے غصے سے کہا، مگر ازمیر بے بس ہو گیا، کیونکہ وہ کسی اور کی تو سنتا نہیں تھا۔ ایک واحد آغا جان تھے جس سے وہ راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے تو شرم آ رہی ہے ازمیر بھائی کو دیکھ کر۔ نکاح کے لیے ایزا کو جیسے ہی بہن اور کزن شمائلہ نے باہر لا کر بٹھایا تو وہ ازکا کے کان میں بولی، بس کر دو، ازمیر بھائی بولنا بند کرو، اب تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی، کیا کروں بھائی، مجھے تو عادت ہے، زبان سے پھسل ہی جاتا ہے۔ وہ منہ بسورے بولی، دیکھو ایزا، اگر ازمیر بھائی کے سامنے بھائی کا لفظ استعمال کیا تو وہ تمہیں نہیں بخشیں گے۔ جانتی ہو نا کتنے غصے والے ہیں۔ شمائلہ نے ہمیشہ کی طرح پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ ازمیر نے کچھ خاندان کے لوگوں کی موجودگی میں سادگی سے نکاح کیا اور جیسے آغا جان کو مطمئن کرنے کے لیے رسم ادا کر دی۔ وہ روم میں آیا تو ایزا دلہن بنی بیڈ پر رنگ برنگے ٹیڈی بیئر لیے کھیلنے میں مصروف تھی۔ ازمیر کے ماتھے پر بر پڑے
اور تیزی سے اس کی طرف بڑھتے بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دانت پیس کر آواز دھیمی رکھتے کہا۔ سوچا جب تک اکیلی ہوں اپنے پو کے ساتھ باتیں کر لوں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ پو، اب تم سائڈ پر ہو جاؤ، میرے راجکمار آئے ہیں۔ ایزا نے اسے سائڈ پر سلا کر کہا۔ دیکھو تم بچی نہیں ہو، ویسے ہی بڑی ہو، اور اب تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے۔ یہ کھلونوں سے کھیلنا بند کرو۔ ازمیر سے لہجے میں نرمی نہ آ رہی تھی، مگر اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی۔ جانتی ہوں، مگر میرا کوئی دوست نہیں ہے، تو اسی لیے پو کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اب تو اتنے سالوں سے یہ میرے ساتھ ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اس کی بات پر ازمیر حیران ہوا۔ دوست نہیں ہے مگر کیوں؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ وہ دراصل سب لڑکیاں مجھ سے بور ہو جاتی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ بور کس لیے؟ ازمیر کو تجسس ہونے لگا۔ کہتی ہیں مجھے کوئی لڑکا پسند نہیں کرتا۔ سب لڑکیاں ایک دوسرے سے لڑکوں کی باتیں کرتی ہیں، مگر میں کسی کی بھی نہیں کرتی، تو سب کہتی ہیں میں بے وقوف ہوں۔ بھلا لڑکوں کی باتیں کرنے سے عقل مند کیسے ہوئیں؟ ایزا نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ازمیر ساکت ہو گیا۔ ایک کزن دوست تھی کالج میں، سائرہ، مگر اس نے دوستی توڑ دی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ کیوں دوستی توڑ دی؟ ازمیر کو دلچسپی ہوئی۔ وہ اپنے کنگن کو گھماتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ دراصل غلطی میری ہی تھی۔ اب وہ بات کو ٹالنے لگی۔ کیا غلطی تھی بتاؤ مجھے۔ ازمیر نے اس کے کنگن میں انگلیاں ڈال کر کلائی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سائرہ ہماری کزن عرش سے چھپ کر ملنے گئی تھی، مگر مجھے کہا تھا کہ میں مومانی کو نہیں بتاؤں کہ میرے گھر پر ہے۔ میں نے تو بول دیا تھا، مگر اس نے گھر آنے میں اتنی دیر کی کہ میں نے آنٹی کی پریشانی دیکھ کر بتا دیا۔ تب سے اس نے دوستی توڑ دی کہ میں اس کا راز نہ رکھ سکی، اور یہ بھی کہ وہ عرش سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ وہ دکھی ہو گئی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں نہیں سمجھ پائی۔ تم نے تو اس کی ماں کی فکر کی، یہ تو اچھی دوستوں کے کام ہوتے ہیں، مگر وہی قدر نہ کر سکی۔ ازمیر نے اسے دلاسا دیا۔ ایزا کو حیرانی ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے صحیح کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، شازیہ بھابی بھی مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک وہ تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھیں، ایزا نے بے ساختہ کہا۔ ازمیر کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ یکدم اس کی کلائی چھوڑ دی۔ ایک تو آئندہ شازیہ کی بات مت کرنا، دوسری بات وہ تمہاری بھابی کیوں ہونے لگی؟ ازمیر نے غصے سے کہا۔ وہ سہم گئی۔ جو پیار کرے گا اسے تو ہر کوئی یاد کرتا ہے نا۔ وہ رونے جیسی ہو کر بولی۔ پیار بس تم سے کرتی تھی، باقی اسے گھر کی کسی چیز، کسی فرد میں دلچسپی نہیں تھی۔ اور دھیان سے سنو، وہ تم سے پیار نہیں کرتی تھی، تم پر طرز کھاتی تھی۔ ازمیر نے تیکھے لہجے میں جتایا تھا۔ طرز کیوں کرتی تھیں؟ میں کوئی بھکاری ہوں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ازمیر کو اس کی بیتکی باتوں پر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ بس کرو، رونا بند کرو، اس نے ایزا پر ہاتھ اٹھا کر غصے سے کہا۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے تکنے لگی۔ اب اگر کسی بات پر روئی تو رکھ کر دوں گا گال پر۔ ایزا اس کے غصے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جانے کس مصیبت میں ڈال دیا، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ایزا نے اب کچھ نہیں کہا، مگر اس کے جاتے ہی پھر سے آنسو بہانے لگی، اور جانے کا اس سے نیند آ گئی تھی۔ ازمیر کافی دیر تک ٹیرس پر بیٹھا رہا، مگر کمرے میں آ کر دیکھا تو اسے بیڈ کے درمیان سوتا دیکھ کر خفگی سے گھورنے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایزا کو اپنی باہوں میں لے کر ایک طرف سلایا۔ اس کی آنکھوں کے گرد کاجل کی لکیریں بن گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ شرمسار ہوا۔ اس کی لٹیں جو ہلکی پڑ تھیں ایزا کے عارض و لب کو چومنے لگی۔ وہ اس کی معصوم صورت کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ میں بھی نہ کتنا برا انسان ہوں، اس بے خبر پر چلاتا ہوں، کتنی معصوم ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، اور اس کی طرف کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہو، ذرا یہاں آؤ، تمہاری نظر تو اتاروں۔ تائی امی نے اسے صبح ہی صبح دیکھ کر پیار سے کہا۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی باہر آئی، اس کی بہن اور کزنس حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ایزا آج تو بڑی ڈیسنٹ لگ رہی ہو۔ ایزا نے بے اختیار پیچھے آتے ازمیر کی طرف دیکھا، جس نے زیادہ بات کرنے سے بالکل منع کیا تھا۔ ہاں وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی، مگر دل ہی دل میں ٹھان بیٹھی تھی کہ ازمیر کے جانے کے بعد خوب شکایتیں کرے گی۔ مگر وہ آج کہیں نہیں گیا، یا آج گھر میں ہی رہیں گے کیا؟ وہ ازمیر کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ اس نے پلیٹ میں جیسے ہی زیادہ ناشتہ لینے کی کوشش کی، ازمیر نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی اور بس انڈا بریڈ کھایا۔ کچھ دیر میں جب وہ اس کے اشاروں سے تنگ آ گئی، کمرے میں چلی آئی تاکہ اپنی من مانی کر سکے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ازمیر نے اسے پہلے کی طرح دوپٹہ سائڈ پر پھینکتے دیکھ کر کہا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ دراصل مجھے اپنے وہی والے کپڑے پہننے ہیں، یہ لمبے لمبے کپڑوں سے کوفت ہو رہی ہے۔
وہ منہ بسور کر کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، کمرے سے باہر مت جانا۔ آپ نے مجھے زیادہ میک اپ بھی نہیں کرنے دیا اور مجھے اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہننے دیے۔ وہ پیر پٹک کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ صبح ہی صبح جب ازمیر نے اسے زیادہ میک اپ اور جینز کرتی میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ازمیر نے یہ ٹھان لی کہ اسے سدھار کر رہے گا۔ گھر کی عورتوں کا کیا ہے، اب اس کے فیشن اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ بھلا کوئی کب تک کسی کو سمجھاتا ہے، وہ بھی شخصیت کے حوالے سے۔ ازمیر نے سوچا کیوں نہ وہ اسے کچھ وقت تک قید رکھے اور اس پر سختی کرے۔ وہ جانتا تھا کہ عیسیٰ اس کے رویے سے تنگ ہو جائے گی، مگر آہستہ آہستہ اسے اسی طرح جینے کی عادت ہونے لگے گی، اور یہ ازمیر کا اپنا ایک نظریہ تھا۔ زیادہ میک اپ تھوپنے کی ضرورت نہیں، اس نے ایک بار پھر تنقید کی۔ عیسیٰ نے ریڈ لپسٹک لگانے کی کوشش کی تو ازمیر نے یکدم روکا، اور سنو، تمہارا ولیمہ نہیں ہے جو اتنے زیور پہنو گی، بس یہ پہن لو۔ ازمیر نے ایک لاکٹ چین کے ساتھ چھوٹے سے ایئر رنگ دے کر کہا۔ وہ اس کے کہنے پر تیار ہونے لگی اور جیسے ہی اسے دیکھتی کم بات کرتی، مگر چند دنوں میں عیسیٰ نے تائی امی سے ازمیر کی شکایت کر دی۔ ازمیر، کیوں بچی کو کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے پر ٹوکتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو، اس کا وزن کتنا کم ہونے لگا ہے۔ تائی امی نے اسے عیسیٰ کو گھورتے دیکھ کر کہا تھا۔ ازمیر نے یکدم عیسیٰ کو دیکھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے جینے کا؟ اب وہ سمجھ گیا کہ عیسیٰ نے انہیں سب بتا دیا ہے، کیونکہ عیسیٰ بڑے اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں سے منع کروں گا؟ وہ بھی بظاہر اطمینان سے بولا تھا۔ بس کرو، مجھے عیسیٰ نے سب بتا دیا ہے، اور خبردار جو سے ڈانٹا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، ایک تو ایسا کچھ نہیں، دوسری بات یہ کہ یہ ہم میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کسی کو بیچ میں بولنے کی میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، واہ بیٹا، میں کیوں اجازت دینے لگی؟ میں تمہاری ماں ہوں، بھول گئے؟ وہ جتاتے ہوئے بولی، آپ میری ماں ہیں تو میری بیوی کی بھی ماں بننے کی کوشش کریں تاکہ اس کے غلط صحیح پر دھیان دے سکیں، یوں سانس بن کر ہمارے بیچ میں نہ آئیں۔ ازمیر نے جان بوجھ کر انہیں ناراض کیا تاکہ وہ پھر کچھ نہ کہیں۔ کس طرح کی بات کر رہے ہو اپنی ماں سے، شرم کرو۔ ارسلان صاحب نے ہمیشہ کی طرح بے حد نرم لہجے میں بات کی تھی۔ آپ تو رہنے ہی دیں، ایسے فیور دے رہے ہیں جیسے بیٹے کو مزید سر پر چڑھا رہے ہوں۔ خوب جانتی ہوں دونوں باپ بیٹے کے طنز۔ وہ مزید بھڑک گئیں، مگر عیسیٰ نے آج بھرپور کھانا کھایا تھا۔ کیا ضرورت تھی امی سے شکایت کرنے کی؟ عیسیٰ جیسے ہی کمرے میں آئی، ازمیر نے اسے گھور کر کہا، تو آپ نے مجھے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ میں کھانا جلدی اور ندیدوں کی طرح کھانے سے منع کیا تھا، کھانا کھانے سے نہیں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب تمہارے ساتھ رہیں گے؟ تو بھول ہے تمہاری، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو آئندہ کسی سے کچھ بھی کہا منہ توڑ دوں گا اور بالکل روتا ہوا نہ دیکھوں تمہیں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ عیسیٰ نے خاموشی اختیار کر لی۔ عجیب مصیبت سر ڈال دی ہے۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا تو عیسیٰ نے پھر رونا شروع کیا۔ کتنے برے ہیں، مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے۔ وہ بڑبڑانے لگی، آقا جان، میں چاہتا ہوں عیسیٰ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں تاکہ وہ آگے پڑھ سکے۔ یہاں رہ کر اس کا دھیان کھیل کود میں لگا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، نہ گھر کے کام نہ ہی پڑھائی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے گھر میں رہ کر بدل جائے گی؟ آقا جان نے تجسس سے کہا، جی اتنا تو بدل جائے گی کہ مجھ سے ناراض ہو کر چپ ہو جائے گی، اور خاموشی انسان کو بدل دیتی ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ازمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس سختی کی وجہ سے وہ تنگ آ کر تمہیں چھوڑ دے۔ انہیں گمان ہونے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب اس سے پیار تو کرتے ہیں، مگر بہت توجہ سے اسے نہ کوئی سنتا ہے نہ ہی کوئی سمجھاتا ہے، اسی لیے میں اسے سب سے بہتر لگنے لگوں گا۔ وہ طنزیہ ہنسا، چلو دیکھ لو، مجھے تو فکر ہو رہی ہے۔ وہ تشویش سے بولے، آپ مجھ پر یقین رکھیں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ آقا جان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ سب کے بہت سارے اعتراض پر بھی وہ نہیں رکا، جبکہ عیسیٰ کا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ اسی شہر میں ہے، بس آفس جاتے جاتے اسے دیر ہو جاتی ہے۔ اب شادی کر لی ہے تو کچھ تو آسانی چاہے گا نا۔ ارسلان صاحب نے بیٹے کی فیور کی تو تائی نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ نظریں چرا لیں۔ پڑھائی پر دھیان دو، میں تمہاری ماں نہیں جو نخرے اٹھاتا رہوں گا۔ خود پر ڈیپینڈ کرنا سیکھو۔ اگلے کچھ دنوں کے بعد ہی
ازمیر نے غصہ کرنا شروع کیا۔ مگر اب میں آگے پڑھ کر کیا کروں گی؟ شادی تو ہو گئی نا۔ وہ دونوں پیر زمین پر پٹخ کر بولی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور شام میں اکیڈمی جاؤ گی۔ اس نے ایک اکیڈمی کا فارم اسے ہاتھ میں تھما کر اگلا آرڈر دیا۔ کیا اتنے سارے کورسز؟ میں نہیں کروں گی۔ وہ رونے لگی۔ کیا دشمنی نبھا رہے ہیں؟ وہ صوفے پر گرتے ہوئے کہنے لگی۔ چپ، بالکل چپ، جو کہوں خاموشی سے مان لیا کرو۔ ازمیر نے اسے غصے سے کہا۔ وہ چپ ہو گئی۔ ازمیر جانتا تھا کہ اس کا کھیل کود اور باقی باتوں سے دھیان کیسے ہٹانا ہے۔ وہ مصروف رہے گی تو کم بات کرے گی، اور سمجھ بوجھ اور عقل بھی تبھی کام کرے گی۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں میں اکیلی رہے گی تو اسے رویوں اور لہجوں کی سمجھ آئے گی۔ اسی لیے اس نے ایزا کو بالکل مصروف کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود اسے خود پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ اس نے ناشتہ کر لیا۔ ایزا نے آج پہلی بار ازمیر سے پوچھا تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ لیپ ٹاپ میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی ناشتہ چاہیے، بنانا نہیں آتا۔ ایزا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے۔ ازمیر نے خفگی سے کہا۔ جاؤ اپنے لیے ناشتہ خود بناؤ، جاؤ شاباش۔ ازمیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بسور کر کچن میں چلی گئی۔ کل سے میڈ آ جائے گی، مگر اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا سیکھو۔ وہ عقب سے بولا، مگر ایزا کا موڈ آف تھا۔ اسکاپی کی شادی ہے، مجھے شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ ازمیر نے بازار سے لایا کھانا کھول کر رکھا۔ ایزا جو اس کے ڈر سے کتابیں کھولے بیٹھی تھی، اچانک کھانے کو دیکھ کر یاد آیا۔ ہاں وہ بھی ہو جائے گی، پہلے جو ضروری ہے وہ تو کر لو۔ ازمیر نے اس کے سامنے پلیٹ میں کھانا رکھ کر کہا۔ مگر سب کیا پہنیں گی؟ کسی نے بتایا بھی نہیں۔ میں اس بار ان جیسے کپڑے بنوا لوں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ پچھلی بار کی طرح یہ بہانہ دے کر تم پھر اپنی مرضی کے کپڑے بنوا لو گی۔ ازمیر نے اطمینان سے کہا۔ آپ تو کہتے ہیں میں ہر طرح کے کپڑوں میں اچھی لگتی ہوں۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہاں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی پہن لو۔ اب تم شادی شدہ ہو تو تمہیں ویسے کپڑے پہننے چاہیے، نہ کہ جینز کرتی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ پرسوں اتوار ہے، ہم شاپنگ کر لیں گے۔ ایزا نے چنے والے کھا کر پلیٹ واپس رکھ دی۔ کھانا کیوں ختم نہیں کیا؟ میرا کل ٹیسٹ ہے، وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ ازمیر نے یکدم روک دیا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، اور خبردار جو آئندہ کھانا ادھورا چھوڑا۔ ایزا اس کے لہجے سے گھبرا گئی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اب چپ کیوں بیٹھی ہو؟ چلو کھانا ختم کرو۔ ازمیر نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ تو اپنی مرضی سے کرنے دیں۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ ازمیر دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کام کا اتنا بوجھ ہے اور کھانا کم کھا کر خود کو کمزور۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر ایزا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کر چلی گئی۔ ازمیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے احساس ندامت ہونے لگا کہ ایزا کو سمجھانے کے چکر میں وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم کرنے لگا تھا۔ یہ میں اس قدر اس کے حواسوں پر سوار رہتا ہوں، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی بھی فرصت نہیں دیتا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ازمیر بھائی، آپ تو حد کرتے ہیں۔ ایزا کو کچھ دن تو یہاں چھوڑ جائیں بھائی، میری شادی ہے، اور میری بہن نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اسکا نے ان کے آتے ہی شور مچایا۔ رہنے دو، یہ تمہارے کام کر ہی نہ دے، الٹا اسے آزادی مل جائے گی، چچی نے یکدم کہا، جبکہ ایزا چپ بیٹھی رہی۔ سب نوٹ کر رہے تھے کہ وہ کچھ مہینوں میں کتنی بدل گئی تھی، نہ زیادہ بات کر رہی تھی، نہ پہلے کی طرح اٹھ کر ادھر ادھر شور شرابہ کر رہی تھی۔ شمائلہ کے چائے رکھتے ہی اس نے خود بخود سب کو چائے سرو کی اور وہاں رہنے کی بھی ضد نہیں کی۔ ہاں، اس کے امتحانات ہیں تو فی الحال یہاں وہ رہ کر ڈسٹرب ہو جائے گی، شادی سے کچھ دن پہلے ہم یہیں آ جائیں گے۔ ازمیر نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مگر ایزا نے چائے ہاتھ میں دینے کے بجائے میز پر رکھ دی اور اس کے سامنے اٹھ کر چلی گئی۔ ازمیر نے حیرانی کو چھپاتے ہوئے چائے خود اٹھا لی اور بات جاری رکھی۔ دراصل بہت تھک جاتی ہے، اور یہاں شادی کا گھر ہے، 100 کام ہے، کام کرے گی یا آرام کرے گی؟ وہ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، مگر دل ہی دل میں ایزا کے رویے سے اضطراب کا شکار تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت خاموش تھی۔ ازمیر کا کہنا تو مانتی تھی، مگر چہرے کی ہنسی غائب تھی۔ تم نے شادی کر لی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، عرش نے اس کے راستے میں آ کر کہا، جو گیٹ سے باہر آئی ہی تھی۔ تم کب آئے؟ ایزا سے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں کل جب یہاں پہنچا تو مجھے سائرہ نے بتایا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟
ایزا نے پوچھا۔ میری بات کو ٹالو مت، تم سے کہا تھا نا کہ میرا انتظار کرنا، تو کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی بات پہ بضد تھا۔ عرش بکواس بند کرو، یہ سب تم نے طے کیا تھا۔ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے انتظار میں رہوں گی، نہ ہی مجھے تم میں کبھی دلچسپی تھی۔ ایزا نے تیکھے لہجے میں بات کاٹی۔ کتنی بدل گئی ہو تم، اور کس طرح بات کرنے کا انداز بدل دیا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا، مگر ایزا ویسی منہ پھٹ نہیں رہی تھی، اسی لیے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ازمیر نہ دیکھ لے۔ میں بدل گئی ہوں یا نہیں، تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری دوست کو چھوڑ کر مجھے پرپوز کرو گے اور میں تمہیں پسند کرنے لگوں گی؟ وہ دانت پیس کر غصے سے بولی، مگر میں تم سے ہی پیار کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ سائرہ تو ہمارے بیچ میں آئی تھی، میں نے اس کے ساتھ دوستی محض تمہاری خاطر ہی کی تھی۔ عرش کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ایزا یہ سب سرے سے جانتی تھی، مگر اسے عرش میں ہمیشہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے سائرہ کی عرش میں دلچسپی دیکھ کر اسے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ بکواس بند کرو، اور اب ان سب باتوں کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ اپنے سے آدھی عمر کے بڑے شخص سے شادی کر کے تم نے کیوں اپنی زندگی خراب کی ہے؟ اور میں جانتا ہوں تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ ایزا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ دیکھو، میں آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ عرش نے اس کے سامنے دوسرا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ کیا مصیبت ہے، کیوں پریشان کر رہے ہو اسے؟ ازمیر کی آواز پر ایزا کی سانسیں تھم گئیں۔ اسے لگا وہ یہیں لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ کیا تماشا ہے، شرم نہیں آتی ہے گھٹیا پن کرتے ہوئے؟ ازمیر آگے آ کر ایزا کا ہاتھ چھڑا کر بولا، آپ نے زبردستی ایزا سے شادی کر؟ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ میری دہلیز پر نہ کھڑے ہوتے تو بہت برا حال کرتا، مگر آئندہ اگر ایزا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر بولا۔ ایزا بالکل خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایزا مجھ سے پیار کرتی ہے۔ ازمیر نے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ لڑ کھڑا کر پیچھے ہو گیا۔ زبان سنبھال کر، بچے ہو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ ازمیر چھوڑ دیں سے، ایزا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا۔ وہ رک گیا۔ عرش بہت غصے سے باہر نکل گیا۔ وہ ایزا کا خالہ زاد کزن تھا جو اسے پسند کرتا تھا، مگر بظاہر سائرہ سے دوستی کی تھی جو ایزا اور عرش کی ماموزاد کزن تھی، مگر ایزا نے کبھی اسے سنجیدہ نہیں لیا تھا کیونکہ اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر آج وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پیار، محبت اور پسندیدگی کیا ہوتی ہے، اور سب اسے ازمیر کی وجہ سے سمجھ آیا تھا۔ آج کل ازمیر صرف ایزا سے اس کی روٹین پوچھ کر اپنے کام میں بزی ہو جاتا تھا، جس کی وجہ ایزا بہت خاموش ہو گئی تھی۔ تم گھر چل رہی ہو یا یہیں رکنا ہے؟ ازمیر نے جانے سے پہلے آ کر اس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے رخی تھی۔ ایزا اس کی اتنی بے رخی سے مزید گھبرا گئی۔ جی بس میں، آ جاؤ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بنا باہر نکل گیا۔ ایزا تیزی سے سب کو بتا کر اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ازمیر نے مکمل خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کی اور سارا راستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ کہیں انہیں عرش کی باتوں پر یقین تو نہیں ہوا نا؟ یہی لگتا ہے، جب بھی تو اتنے غصے میں ہیں۔ ایزا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، مگر ازمیر سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ویسے ہی پچھلے کچھ دنوں سے دونوں کے درمیان مصروفیات کی وجہ سے بہت کم بات ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے ایزا بھی اس کی توجہ کی محتاج ہو گئی تھی۔ آپ کافی پئیں گے؟ ایزا نے گھر آ کر پوچھا، مگر ازمیر اندر چلا گیا۔ وہ دیکھتی رہ گئی اور اس کے رویے سے بہت مایوس ہوئی۔ کپڑے بدل کر وہ وہیں بیٹھ کر اپنے کل کے پیپر کی تیاری کرنے لگی۔ اب تک کیوں جاگ رہی ہو؟ چلو کل کالج جانا ہے تو جلدی سے سو جاؤ۔ ازمیر دیر تک اسے باہر دیکھ کر چلا آیا اور اس کی کتابیں بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایزا کو دل ہی دل میں بہت غصہ آیا، مگر خاموش ہو گئی۔ ویسے بھی عرش کے معاملے کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کچھ بات کرے۔ صبح حسب معمول وہ جلدی اٹھ گئی تھی اور ازمیر کا ناشتہ بنا کر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ ایزا جلدی آ کر ناشتہ کر لو، دیر ہو رہی ہے۔ ازمیر نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ کندھے پر بیگ لٹکا کر باہر آ گئی۔ میں نے کر لیا ہے ناشتہ، وہ بے تاثر لہجے میں بول کر لاؤنج میں آ گئی۔ کب کیا؟ میں نے نہیں دیکھا، وہ حیرت سے بولا۔ جب آپ سو رہے تھے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ یا تو نیند نہیں پوری لے رہی، نہ کھانا کھا رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔
ہمیں دیر ہو رہی ہے تو چلیں بس، وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ ازمیر کو بہت غصہ آیا مگر باہر آ گیا۔ تمہارا آخری پیپر ہونے کے بعد ہم بابا لوگوں کے ساتھ رہ لیں گے، اسی بات پر موڈ خراب ہے نا، یا مجھ سے جان چھڑانی ہے؟ ازمیر گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ جان تو آپ کو چھڑانی ہے، بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے نا، آپ تھک جاتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ کیا میں تھک گیا ہوں؟ تھک تو تم گئی ہو، مجھے برداشت نہیں کر سکتی، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ برداشت تو آپ سے نہیں ہوتی، میں بچپنا جو کرتی ہوں، وہ باہر دیکھ کر کہنے لگی۔ اس لیے تم اپنے ہم عمر کزن کے سامنے کچھ نہیں بول سکیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا نا، تمہیں میری بڑی عمر سے شکایت ہے اور تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ ازمیر کی بات سے حیران ہو گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اسے یہ کیوں؟ ازمیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے پسند کرتی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ میں کیوں اسے پسند کرنے لگی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ تو وہ تمہارا ہاتھ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ازمیر نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے تھوڑی کہا تھا یہ اس کی غلطی تھی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ اب رونا بند کرو، اتنے دنوں سے تمہارا موڈ آف تھا، سب جانتا ہوں۔ وہ گاڑی روک کر بولا۔ وہ یکدم دروازہ کھول کر باہر جانے لگی، جب اس نے ایزا کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رکو، پہلے چہرہ صاف کرو اور موڈ بھی صحیح کرو، اس طرح جاؤ گی اندر؟ وہ غصے سے بولا۔ ایزا نے ٹیشو پیپر سے منہ صاف کیا اور باہر گاڑی سے اتر گئی، مگر ازمیر سے مزید بات نہیں۔ ازمیر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ جب تک اندر نہ گئی، ازمیر اسے دیر تک دیکھتا رہا۔ شام میں ایزا نے آقا جان کو فون کر کے گاڑی منگوا لی اور وہیں چلی گئی۔ ازمیر نے کالج پہنچ کر کال کی تو تب اس نے بتایا کہ گھر آ گئی ہے۔ وہ تیزی سے گھر آیا، مگر گھر میں اسکا کی رسم کی تیاری چل رہی تھی۔ اسے لگا ایزا کمرے میں ہوگی، مگر وہ سب لڑکیوں کے بیچ کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بتائے بنا یہاں چلی آئیں؟ وہ آگے جانے لگی تو ازمیر نے قریب آ کر کہا۔ تو کیا ہوا بیٹا، گھر میں شادی ہے تو اسے یہیں رہنا چاہیے نا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ چچی امی نے اس کی بات سن لی تھی۔ ہاں، میں بس کہہ رہا تھا کہ مجھے بتا دیتی، میں پریشان ہو گیا تھا۔ ازمیر نے کان کھجا کر لہجے کو بدل کر کہا، مگر ایزا آگے چلی گئی۔ ہاں تو بتانا چاہیے تھا، اب تک عقل نہیں آئی، کیا کروں اسے؟ چچی امی نے تشویش سے کہا۔ وہ دور جاتی ایزا کو دیکھتا رہا۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر پچھتاوا تھا، مگر ایزا بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ رکو، میری بات سنو۔ وہ رونا کے کمرے سے باہر آئی تو ازمیر نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا؟ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ازمیر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیا ہوا ہے، بات کیوں نہیں کر رہی؟ ازمیر نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہا، یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے۔ وہ منہ بسور کر بولی اور باہر جانے لگی۔ ٹھیک ہے، دوپہر میں نے کچھ زیادہ بول دیا۔ بول دیا؟ ڈانٹ دیا؟ آپ نے مجھے کتنا ڈانٹا اور مجھ پر شک بھی کرتے ہیں؟ وہ بنا رکے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں غصے میں تھا، سوری۔ وہ بات کو ٹالتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اتنے دنوں سے آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ میں آپ کی مرضی سے رہوں مگر آپ خود اپنے کام میں مصروف، مجھے یہاں بھی نہیں آنے دیتے، کچھ بھی نہیں بولنے دیتے۔ وہ نم آنکھوں سے کہنے لگی، او ہو، تو تمہیں میری یاد آ رہی تھی؟ وہ بے ساختہ اپنی باہوں میں لے کر بولا۔ ایزا نے اس کے بازو ہٹائے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہیں رہ لو، مگر رونا تو بند کرو۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ہر وقت ڈانٹتے ہیں، نہ ہی بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ازمیر کو خود سے دور کرنے لگی۔ اچھا تو ہم یہ کہو نا کہ میری جدائی صحیح نہیں جاتی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ کر کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ گھبرا کر بولی، تو مجھے بول دیتی، میں واقعی غلط ہوں۔ دراصل گھر میں شادی کی تیاریوں کی ذمہ داری میری ہی تھی نا، اور دیکھو آفس کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولا، تو مجھے چھوڑ دینا جب مجھ سے تھک گئے ہیں۔ ایسی عادتیں کیوں خراب کی جو مجھے آپ کی عادت ہو گئی؟ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ رہوں گا۔ ازمیر نے اسے گلے سے لگا کر کہا، مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگی، نہیں، بالکل نہیں، بس تم خوش رہو۔ ازمیر نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا۔ وہ بھی پرسکون ہو گئی۔
یہ کہانی صرف ایک محبت کی داستان نہیں بلکہ انسانی رویوں، تربیت، صبر اور قبولیت کے مختلف رنگ دکھاتی ہے۔ ازمیر کا کردار ابتدا میں سخت مزاج، جلد غصہ کرنے والا اور اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنے والا دکھائی دیتا ہے، جس کی نیت اگرچہ عیسیٰ کی بھلائی تھی مگر کئی مواقع پر اس کا طریقہ حد سے زیادہ سخت محسوس ہوا۔ دوسری طرف عیسیٰ کی معصومیت، سچائی، صاف دل شخصیت اور کسی کے لیے برا نہ سوچنے کی عادت اسے اس کہانی کا سب سے دلکش کردار بناتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف معصوم ہونا کافی نہیں، زندگی میں سمجھداری، خود اعتمادی اور اپنی شخصیت کو نکھارنا بھی ضروری ہے۔ آغا جان کی دور اندیشی اور خاندان کے لیے فکر قابل تعریف رہی، اگرچہ بعد فیصلوں میں جذبات نے دوسروں کی رائے پر سبقت حاصل کی۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ محبت صرف کسی کو بدلنے کا نام نہیں بلکہ اسے سمجھنے، اس کی عزت کرنے، اس کی خوشیوں کو اہمیت دینے اور اپنی سختیوں کا ہر وقت احساس کرنے کا بھی نام ہے۔ رشتے حکم، خوف یا ضد سے نہیں بلکہ اعتماد، نرم لہجے، باہمی احترام اور کھلے دل سے پروان چڑھتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہر فرد کو زندگی میں ایسے تعلق نصیب ہوں جہاں محبت کے ساتھ برداشت، احساس اور ایک دوسرے کی شخصیت کو قبول کرنے کا حوصلہ بھی موجود ہو، کیونکہ یہی خوبیاں ہر رشتے کو مضبوط اور پائیدار بناتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔